یہ کہانی ہے ایک ایسے جنگجو کی جس نے اپنی بہادری، حکمت اور قیادت سے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ ایک ایسا نام جس نے ایک معمولی قبیلے کو ایک عظیم سلطنت میں بدل دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ عثمان غازی کون تھے اور وہ کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی زندگی کیسی تھی اور ان کے خواب کیا تھے؟ مشہور ترک ڈرامہ قرلس عثمان حقیقت کے کتنا قریب ہے؟ اگر آپ بھی ان سوالات کے جوابات جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ عثمان غازی کی پیدائش 1258 عیسوی میں ہوئی۔ یہ وہی سال تھا جب منگولوں نے بغداد پر حملہ کر کے عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اس وقت مسلم دنیا انتشار کا شکار تھی۔ منگول ہر طرف تباہی مچا رہے تھے اور بازنطینی سلطنت بھی ترک قبائل کے لیے ایک بڑا خطرہ بن رہی تھی۔ عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی تھے، جو خود ایک بہادر سپہ سالار اور سلجوقی سلطنت کے وفادار سردار تھے۔ ان کی والدہ کا نام حلیمہ خاتون تھا، جنہوں نے عثمان کو چھوٹی عمر سے ہی اسلامی تعلیمات، جنگی مہارت اور قیادت کے اصول سکھائے۔ کہا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے عثمان غازی میں ایک عظیم رہنما کی نشانیاں موجود تھیں۔ وہ عام بچوں کی طرح کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اپنے والد کے سپاہیوں کو تلوار بازی اور جنگی حکمت عملی کی مشق کرتے دیکھے گئے۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ شیخ ادیب بالی، جو اس وقت کے مشہور عالم دین تھے، انہوں نے عثمان غازی کی مہمان نوازی کی۔ ایک رات عثمان غازی نے ایک خواب دیکھا جس میں انہوں نے دیکھا کہ شیخ ادیب بالی کے سینے سے ایک چمکدار چاند نکلا اور آ کر ان کے اپنے سینے میں داخل ہو گیا۔ پھر ایسے میں ایک عظیم درخت اگا جس کی شاخیں 3 برے اعظموں تک پھیل گئیں۔ جب عثمان غازی نے یہ خواب شیخ ادیب بالی کو سنایا تو انہوں نے اس کی تعبیر یہ دی کہ عثمان اور اس کی نسل ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھے گی جو 3 برے اعظموں پر حکومت کرے گی۔ یہی خواب عثمان غازی کے لیے ایک مشن بن گیا۔ عثمان غازی نے اپنی قیادت کا آغاز سلجوقی سلطنت کے وفادار سردار کے طور پر ادا کیا، لیکن جب سلجوقی سلطنت زوال پذیر ہوئی تو عثمان نے خود اپنی ایک آزاد ریاست قائم کرنے کی ٹھان لی۔ انہوں نے بازنطینی سلطنت کے کئی قلعے فتح کیے، جن میں سب سے مشہور قارا جاسار یعنی شہر اور بورسا کے قلعے تھے۔ 1301 عیسوی میں عثمان غازی نے بازنطینی فوج کو پہلی بار کھلے میدان میں شکست دی اور اسے سلطنت عثمانیہ کے قیام کی پہلی اینٹ بھی کہا جاتا ہے۔ عثمان غازی نے اپنی فتوحات کے دوران ایک منصفانہ اسلامی اصولوں پر مبنی حکومت قائم کی، جس میں غیر مسلموں کو بھی حقوق دیے گئے۔ یہی وجہ تھی کہ بہت سے علاقے عثمانی حکومت میں شامل ہونے پر خوشی محسوس کرتے تھے۔ اگر ہم بات کریں قرلس عثمان ڈرامے کی تو یہ حقیقت پر مبنی ہے، لیکن اس میں کئی واقعات کو ڈرامائی انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ڈرامے میں بالغ خاتون کو عثمان کی پہلی بیوی دکھایا گیا ہے، جبکہ اصل تاریخ میں عثمان کی پہلی بیوی ملعون خاتون تھیں۔ اسی طرح عثمان غازی کو ایک جذباتی اور جلد بازی کرنے والا حکمران کے طور پر دکھایا گیا ہے، جبکہ تاریخ کے مطابق وہ خاموش، سوچ سمجھ کر کے فیصلے کرنے والے اور ایک دور اندیش حکمران تھے۔ عثمان غازی نے 1326 عیسوی میں بورسا کو فتح کیا، جو اس وقت بازنطینی سلطنت کا ایک مضبوط قلعہ تھا، اور اسی سال وہ بیمار پڑ گئے اور وفات پا گئے۔ ان کے بعد ان کے بیٹے اورحان غازی نے حکومت سنبھال لی اور سلطنت کو مزید وسعت دی۔ عثمان غازی کی سلطنت 600 سال تک قائم رہی اور ان کی نسل میں کئی عظیم حکمران پیدا ہوئے، جن میں سلطان محمد فاتح، سلطان سلیمان اور عبدالحمید ثانی شامل ہیں۔ آج بھی ترکی، پاکستان اور پوری دنیا میں عثمان غازی کو ایک عظیم ہیرو اور فاتح کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ ان کا نام ہمیشہ اسلامی تاریخ میں زندہ رہے گا۔ عثمان غازی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک واضح مقصد، محنت اور ایمان ہو تو آپ کسی بھی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ ایک عام سردار کے بیٹے تھے، لیکن انہوں نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو دنیا کی سب سے طویل چلنے والی سلطنتوں میں سے ایک بنی۔
अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी कीमती राय ज़रूर दें। हम आपके लिए मज़ीद तारीख़ी हक़ाइक़ और दिलचस्प वीडियोज़ लाते रहेंगे।